بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اس ویلاگ کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، آج ایک تصویر میری نظروں سے گزری تو مجھے فوری طور پر آج سے 30 سال پہلے کی ایک تصویر کا خیال آ گیا۔ یاد آیا کہ آج سے 30 سال پہلے بھی اس طرح کی ایک تصویر میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، بلکہ وہ تصویر آج تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج جو میں نے تصویر دیکھی وہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کی تصویر تھی، جو اپنے 2 بچوں کے ہمراہ اپنے خاوند سے ملاقات کے لیے جیل کی طرف جا رہی تھیں۔ یہ تصویر کسی نے بنائی اور پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک تصویر آج سے کچھ 30 سال پہلے بی بی بے نظیر شہید کی تھی، جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے خاوند آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے جیل کی طرف جا رہی تھیں، تو تب کسی نے ان کی وہ تصویر بنائی۔ تو آج جب میں نے فواد چودھری صاحب کی اہلیہ کی وہ تصویر دیکھی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کبھی 30 سال پہلے بی بی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا جو آج فواد چودھری صاحب کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان 2 تصویروں میں ناظرین ایک چیز کامن ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی جو بی بی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوئی تھی، وہی ظلم اور زیادتی اس وقت فواد چودھری صاحب کی بیوی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آصف علی زرداری صاحب پر جو کیسز تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، یا آصف علی زرداری صاحب بڑے معصوم آدمی ہیں اور انہیں پھنسایا گیا، لیکن ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شریف فیملی نے آصف علی زرداری کو اس لیے نہیں پھنسایا تھا کہ وہ کوئی چور تھے، ڈاکو تھے، یا انہوں نے کرپشن کی تھی، اور اس کا بڑا ملال تھا شریف فیملی کو، بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس لیے انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے اور نیب کے ذریعے انہیں جیل تک پہنچا دیا۔ بلکہ وہ آصف علی زرداری کو وکٹمائز کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے آصف علی زرداری کو، اور ناظرین پھر انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیک کیسز بنائے، اور پھر انہیں 10 سے 11 سال تک جیلوں میں رکھا گیا۔ اسی دوران کی وہ تصویر تھی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاوند سے ملاقات کے لیے جیل کی طرف جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج 30 سال بعد جب میں نے فواد چودھری صاحب کی بیوی کو اپنے بچوں کے ساتھ جیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اپنے خاوند کی ملاقات کے لیے، تو مجھے یاد آ گیا کہ جو کچھ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میاں صاحب نے کیا تھا، آج وہی کچھ وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، فواد چودھری کی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، مظلوم 2 ہیں، ایک 30 سال پہلے تھا، ایک آج ہے، لیکن ظالم ایک ہی ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ ظالموں کی رسی شاید خداوند کریم دراز کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ اتنی جلدی اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انوسنٹ لوگ، معصوم لوگ، اچھے پیارے خوبصورت لوگ، دوسروں سے محبت کرنے والے لوگ، انسانیت کا دم بھرنے والے لوگ، شاید وہ تھوڑا جلدی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ شاید اللہ رب العزت کو بھی ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ انہیں اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو اس دنیا کے لیے ایک سڑے گلے فروٹ کی مانند ہوتے ہیں، جو اس دنیا کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں، یہ اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جاتے۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت بنا رکھی ہے، دوزخ بنا رکھی ہے، جنت بھی بھرنی ہے، دوزخ بھی بھرنی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس دنیا میں آئے، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی، وہ تو اس جنت میں جائیں گے، جنت کا میٹھا میوہ کھائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو گناہگار ہیں، ہم جیسے گناہگار ہیں،
خداوند کریم نے جہنم ان لوگوں کے لیے بنا رکھی ہے، تو اللہ رب العزت سے، خداوند کریم سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ خواتین حضرات، پھر خیال آتا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں جن کی رسی خداوند کریم نے دراز کر رکھی ہے، یہ شاید اسی لیے دراز کر رکھی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہ دنیا ہی میں حاصل کرنا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں وہ جہنم جسے انسانوں اور پتھروں سے بھرا جائے گا، وہاں پھر ظاہر ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر خداوند کریم اسی لیے ان جیسے لوگوں کو کھلی چھٹی دیتا ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، میرے خلاف جنگ کی تمہیں کھلی چھٹی ہے، میں اپنا حساب روز محشر تم سے لوں گا۔ تو خواتین حضرات، جو کچھ بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوا وہی آج فواد چودھری کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا، اب دیکھیے، اگر تو کوئی شریف النفس انسان ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ زندگی بھر اس زیادتی کو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، جب موقع آیا، وقت آیا، میں پی ڈی ایم کی بات کروں گا تو پی ڈی ایم کی صورت میں زرداری صاحب میاں صاحب کا جا کے ہاتھ تھام لیتے ہیں، میاں صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سیر و شکر ہو جاتے ہیں یہ دونوں۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ لوگ ایک دوسرے کی زیادتی کو بھول جاتے ہیں؟ اس کی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے کہ یہ لوگ سیاست کے اس گھٹیا ترین حمام میں ننگے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں اچھا نہیں ہوں، میں برا ہوں، تو جو میرے سامنے والا ہے وہ بھی میری طرح کا ہے۔ میاں صاحب نے جو زرداری صاحب کے ساتھ کیا، جب زرداری صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے رپیٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ میں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، بدلہ لے لیا، مجھے اس نے جیل میں ڈالا تھا، میں اس کو جیل میں ڈال لوں گا، تو یہ کیا بدلہ ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے پھر نواز شریف صاحب سے ایسا بدلہ لیا کہ پوری دنیا کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج زرداری صاحب سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب جنرل الیکشن ہوں تو وہاں بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ اچھی خاصی سیٹیں جیتنے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ ان کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ ان کے لوگ الیکشن کمپین کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، وہ ووٹرز کے سامنے نہیں جا سکتے، تو اس کو کہتے ہیں بدلہ۔ لیکن خواتین و حضرات، جو لوگ با اخلاق ہوتے ہیں، جن کی غیرت زندہ ہوتی ہے، بہرحال نہ وہ ایسا کوئی گھٹیا کام کرتے ہیں، نہ چوری، کرپشن، ڈاکہ زنی ایسے کام کرتے ہیں کہ کوئی انہیں بلیک میل کرے، وہ اپنی زندگی کو صاف ستھرے طریقے سے گزارتے ہیں، صاف ستھری زندگی کے ساتھ صاف ستھرے لوگوں کا، دنیا کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا اندر میلا ہوگا تبھی کوئی ہمیں بلیک میل کر پائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ جو پچھلے 35-40 سال سے باریاں لے رہے تھے، جب عمران خان جیسا ایک شخص ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی سیاست دھڑم تختہ ہو جاتی ہے، یہ بالکل مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی خواتین و حضرات؟ کہ آج 21ویں صدی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر عمران خان نے 21-22 سال میں لوگوں کا جو شعور ہے اس کو وسعت دی ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی آپ کے حقوق کیا ہیں۔ عمران خان نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، جبکہ اس ملک کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس ملک کے وسائل پر جو لوگ قابض ہیں وہ آپ تک آپ کے حقوق، جائز حقوق وہ پہنچنے نہیں دے رہے۔ جو سہولتیں، جو فیسلٹیز آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ آپ کو نہیں ملنی چاہیے تھی، وہ آپ کو نہیں پہنچنے دے رہے۔ خواتین حضرات، عمران خان کا قصور بھی یہی تھا۔ قصور کیا تھا عمران خان کا؟ جرم کیا تھا عمران خان کا؟ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے عام آدمی کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، اس نے عام آدمی کا درد محسوس کیا، اس نے کوشش کی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ عام آدمی کی جو صحت کے متعلق پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، انہیں دور کیا جائے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں تعلیم کے مسائل ہیں انہیں دور کیا جائے،
پاکستان کو ایک ایسے خطے کے طور پر دنیا کے سامنے لایا جائے جہاں تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے بہترین ممالک میں جو تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے اس کے برابر لایا جائے۔ اسی طرح خواتین حضرات، عمران خان کا یہ بھی قصور تھا کہ اس نے یہ خواہش رکھی، یہ سوچا کہ پاکستان کے نوجوان کو ایک بہترین مستقبل دیا جائے، یہ بھی اس کا قصور تھا۔ اور خواتین حضرات، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ بھی قصور تھا کہ اس نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق یہ سوچا کہ انہیں دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس نے کوشش کی کہ ہمارا وہ اوورسیز پاکستانی جو اپنی فیملی سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے دور زندگی کا ایک بڑا حصہ دیار غیر میں گزارتا ہے، جب وہ واپس اپنے ملک میں آئے تو پھر اس کو اس بات کا کوئی ملال، اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ اس کی جمع پونجی اس سے چھین لی جائے گی، بلکہ وہ اپنے ملک میں آئے اور اپنی بقیہ زندگی ہنسی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکے۔ تو خواتین حضرات، یہ جو خواہشات تھیں عمران خان کی، یہ ظاہر ہے جی بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا گناہ تھا، اور عمران خان کی یہ غلطیاں تھیں جن کے باعث کچھ طاقتور لوگوں نے عمران خان کو پکڑا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اور پھر وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، اس ملک کی آنے والی نسلوں تک کو لوٹ کے کھا گئے، انہیں ہمارے سروں پر حاکم کے طور پر بٹھا دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے خواتین حضرات، بہت جلد یہ سب کچھ اپنے انجام کو پہنچے گا، اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ عمران خان کو یہ زیادہ دیر پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے۔ توشہ خانہ کا کیس اڑ گیا، اس کے بعد سائفر کا کیس تھا، وہ آلموسٹ اڑ چکا ہے، اس کے پلے ککھ نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے القادر ٹرسٹ والا معاملہ شروع کیا، وہ بھی جناب وہ باہر جو بینک تھا، ملک ریاض صاحب کی بیٹی نے وہ بتایا کہ کس طرح جناب اس نے اپنے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65 ارب روپے جو ہیں وہ بھجوا دیے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے جو عیسیٰ صاحب ہیں، وہ کوشش کے باوجود اس کیس سے کچھ نکال نہیں سکے، اور آخر کار انہیں کہنا پڑا کہ جناب اس رقم میں سے 35 ارب حکومت کی طرف جائیں گے اور 30 ارب جو ہیں وہ حکومت سندھ کی طرف جائیں گے۔ سو یہ کیس بھی آلموسٹ ختم ہے۔ لیکن جب تک عمران خان کا امتحان باقی ہے، خداوند کریم کی طرف سے وہ اپنے امتحان کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، جو تاریکی چھائی ہوئی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا آخر ہوگا، اس کا اینڈ ہوگا، اور بہت جلد ہم ایک نئی صبح میں داخل ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے زبیر مغل اور میری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔